خوب بنام خدا کل ہم نے واج آرائی کے بارے میں پڑھا تھا کہ واج آرائی سے مراد شاعری میں کسی نثر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر شاعری میں ایک مصرے میں یا دونوں مصرے میں کسی خاص ساؤنڈ کا یا کسی خاص صامت یا مصوت کا تکرار کرنا واج آرائی کہلاتا ہے، کہ جسے نغمہ حروف بھی کہا جاتا ہے۔ نغمہ حروف سے یا واج آرائی سے زبان میں ایک خاص قسم کا ردم یا موسیقی پیدا ہوتی ہے، جسے موسیقی درونی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو اصطلاح ہم پڑھیں گے بدیع لفظی کے اعتبار سے وہ ہے تکرار۔ تکرار کا ایک مطلب جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ریپیٹیشن، یعنی کوئی لفظ بار بار ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں کہ شروع میں ریپیٹ کرنا، آخر میں ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں اصطلاحات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن بس آپ صرف اتنا متعین کر لیں یا اتنا تشخیص کر لیں کہ اس میں تکرار کن الفاظ میں تکرار ہوا ہے، اتنا آپ کے لیے جاننا فی الحال کافی ہے۔ اگر آپ بڑی کلاسز میں آ جائیں، آگے ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، تو اس میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ تکرار کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گفتی زخاک بیشتر اہل عشق من، از خاک بیشتر نہ کہ از خاک کمتری۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو خاک 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 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، بیشتر 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ تر دیکھیں تو تر 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 یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ ان الفاظ کا کی تکرار ہوئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسے ہم تکرار حروف کے بجائے تکرار کلمے کہتے ہیں۔ یعنی کل آپ کو بتایا تھا تکرار ہم 3 طرح سے کر سکتے ہیں، واج کے لیول پہ یعنی حرف کے لیول پہ، لفظ کے لیول پہ اور جملے کے لیول پہ۔ یہ لفظ کے لیول پر ہے، بلکہ ایک لفظ اور بھی تھا ہجا کے لیول پہ 4 تھے، تو یہ حرف کے لیول لفظ کے لیول پر ہے۔ خیال روی کسی در سراست ہر کسرا مرا خیال کسی خیال نس، اس میں خیال 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 کس کس کس، اس میں دیکھ رہے کہ اس کے ریپیٹیشن سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جملے میں ایک خاص موسیقی پیدا ہوئی ہے۔ سر پیج نمبر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہیں پہ آپ زوم کر سکتے ہیں، پیج نمبر ہمارا برابر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اسی کو آپ زوم کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا دیکھ لیجئے گا، بدیدم حسن را سرمست می گفت بلایم من بلایم من بلایم، تو اس میں کیا ریپیٹ ہوا ہے؟ بلا، یعنی بلایم 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 من بلایم من بلایم، یعنی یہی بلایم من بلا ریپیٹ ہوا ہے پورا۔ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آدمی در عالم خاکی نمی آیت بدس، دیکھیں اس میں یہاں پہ آیا ہے شروع میں اور یہاں پہ آخر میں آیا ہے عالمی دیگر بے باید ساخت وزن و آدمی۔ تو آپ اس پہ غور کر لیجئے گا، بے مثال نخست دقت کنی بید از شاہکارهای استاد غزل سعدی آیا می توانید واژه تکراری را معین کنی؟ پہلی والی جو بیت پہلا بیت ہے اس پہ اگر آپ غور کر لیجیے، استاد غزل سعدی کی شاہکار میں سے ایک ہے، آپ کا اس میں ریپیٹ ہونے والا تکرار ہونے والے الفاظ کو متعین کر سکتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے خود بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں بیشتر کا اور خاک کا جو لفظ ہے یہ تکرار ہوا ہے، خاک 3 دفعہ اور بیشتر 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، فی الحال آپ کا ڈسٹورشن کی آواز آ رہی ہے، فی الحال میوٹ کر کے رکھیں، جب کچھ پوچھنا ہو تو ان میوٹ کر لیجیے گا۔ اسی طرح سے دوسری مثال میں خیال اور کس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، دونوں 3 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تکرار ہوا ہے اور جملے میں خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے۔ تیسرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کون سے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں؟ تیسری بیت میں بلا 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 کا استعمال ہوا ہے۔ ان مصرع از تکرار چی کلماتی ان پدید آمده است، این گونه تکرار آشکار که از هنرهای مولانا و دلبستگی‌های شعری اوست به خوبی توانسته موسیقی و تاثیر شعر بیشتر سازد۔
یعنی اس سے اس کی موسیقی میں ردم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ترنم میں اضافہ ہو جاتا ہے ریپیٹیشن سے۔ اور آخری مثال دیکھیں، واجہ آدمی در آغاز و پایان بیت تکرار شدہ، یعنی جو آدمی بیت کے شروع میں اور آخر میں تکرار ہوا ہے، ان تکرار سبب زیبائی گوش نوازی شعر اس و تاثیر من افعان افزائے، یہ بھی گوش نواز ہے اور شعر کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ چلے تو تکرار کا مطلب کیا ہوا؟ تکرار ہے یعنی تکرار یہ کیا چند کلمات در شعر، یعنی جملے میں کسی ایک یا کئی الفاظ کو کچھ اس طرح سے دہرانا جس سے شاعری میں، اس کلام میں خوبصورتی یا اس کی تاثیر میں اضافہ ہو، بے گونئی کی بتوانت بر موسیقی درونی بے افزایت و تأثیر سخن را بیشتر سازد۔ تکرار زمانی پدید می آید کہ کلمہ یہ 2 بار یا بیشتر تکرار شود۔ تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک لفظ 2 یا 2 سے زیادہ اگر دفعہ استعمال ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا ریپیٹیشن ہے، اس لفظ کا تکرار ہے۔ تکرار کی بہت سارے قسمیں ہیں جس کے بارے میں ابھی تو ہم آپ کو نہیں بتا رہے، ہو سکتا ہے اگلی کلاسز میں ہوں لیکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن صرف آپ اتنا جان لیں کہ لفظ کی ریپیٹیشن سے تکرار پیدا ہوتا ہے، حرف کی ریپیٹیشن سے واجارائی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں آپ نے ریپیٹیشن، 2 طرح کے تکرار آپ نے پڑھ لیے فی الحال۔ چلیں اب یہ جو اشعار ہیں آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس میں استعمال ہونے والے آرائے یا تکرار کو آپ متعین کریں اور بتائیں کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے از در درآ مدی و من از خود بدر شدم، گویی کزن جہان به جہان دیگر شدم۔ تو سبیتا آپ بتائیں کہ اس میں کون سا لفظ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، تکرار ہوا ہے؟ اس میں آرائے یا تکرار کہاں کس لفظ میں ہے؟ جی جہان سر۔ جہان کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 2 دفعہ سر۔ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، گڈ۔ اور کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شدم۔ شدم بھی ہے لیکن وہ ردیف ہے، کافی ردیف تو تکرار ہوتا ہی ہے۔ ردیف کے علاوہ دیکھیں، ردیف کے علاوہ در سر۔ در دیکھیں، از در در آمدی و من از خود بدر شدم، یعنی در 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 3 دفعہ استعمال جی ہوا ہے۔ خب سمینہ آپ بتا دیں یہ والا طیران مرغ دیدی تو زپای بند شہوت بدرائی تا ببینی طیران آدمیت، اس میں کون سا لفظ ریپیٹ ہوا ہے؟ تیران در۔ طیران، خیلی خوب، کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ سر۔ 2 دفعہ۔ چلیے آپ بتائیں سویتا، چی خوش سیدے دلم کردی بنازم چشم مستت را کہ کس آہوی وحشی را از ان خوشتر نمی گیرد، کون سا لفظ اس میں ریپیٹ ہوا ہے اور کتنی دفعہ؟ سر خوش۔ خوش، ویری گڈ، کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ سر۔ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور کون سا لفظ ریپیٹ ہوا ہو؟ بتائیں سمینہ نیکسٹ۔ بار بی انداز دارم بر دل سودای عشقت آخر بی رحم باری از دلی برگیر باری، کیا کون سا لفظ اس میں ریپیٹ ہوا ہے اور کتنی دفعہ؟ سوری سر۔ اس میں کون سا لفظ ریپیٹ ہوا ہے، دیکھ کے بتائیں۔ تکرار کس میں ہے؟ آرائے تکرار آپ کو کس لفظ میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس میں بار سر بار۔ باری باری یعنی بار میں ریپیٹیشن ہے نہیں ہے؟ جی بار سر میں بار۔ ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بر ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، بی ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، لیکن آپ کم سے کم بار کو کہہ ہی سکتے ہیں کہ بار میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ اب بتائیں سبیتا کہ گر برود جان ما در طلب وصل حیف نباشد کہ دوست دوسترس جان ماست، کیا کون سے لفظ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں؟ سر دوست 3 دفعہ استعمال ہوا۔ بود کے علاوہ
جان جان سر جان بھی 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی سر اور اس کے علاوہ چون شم نکوروی در رہ گذر باد از طرف ہنری بربند از شم نکوروی. بتائیں سمینہ آپ کس میں کون سے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں؟ شم سر شم نکور نکوروی نکروئی نکوروی اور شم نکوروی یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے. یہ پوری ترکیب ریپیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. چلے آپ نیکسٹ. گل ان جہانیست نہ گنجد در ان جہان در عالم خیال چ گنجد خیال گل. طے سبیتا دیکھیں گل یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے, آخر میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. خیال 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. گنجد اور نہ گنجد, یہ گنجد 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نظری ہم خبری ہم قمرن را قمری ہم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری. تو اس میں دیکھیں کہ کتنی ردم آپ کو لگ رہا ہے. ہم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری, یعنی شکر اندر کو پورا ریپیٹ کیا انہوں نے, قمر کو ریپیٹ کیا ہے, ہم کل جو حرف لفظ سے ریپیٹ کیا ہے. ہم اس سے کلام میں ایک خاص قسم کی موسیقی پیدا ہوتی ہے جسے ہم تکرار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکرار کہتے ہیں. یہ صنعت تکرار میں 2 چیزیں آپ نے پڑھی ہے, واج آرائی اور تکرار. یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے جو آج ہم پڑھیں گے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا کوشش کریں آپ سمجھنے کی اس کو. یہ ہے سج. سج سج کا جو لفظی مطلب ہے نا کہ کبوتر کی آواز کو سج کرنا. کبوتر کی جو خاص آواز ہے وہ مستقل ایک ہی آواز نکالتے ہیں, اسے ہم سج کہتے ہیں. لیکن سج کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قافیہ کا استعمال. ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے اب دیکھ لیجیے گا کہ توانگری بے ہنر است نہ بے مال, بزرگی بے عقل است نہ بے سال. مال اور سال ان دونوں میں آپ کو کوئی خاص ایک تعلق, خاص نسبت, تناسب نظر آ رہی ہے؟ مال اور سال میں جی سر ان دونوں میں ما اور سا الگ ہے, باقی آل کیا ہے؟ سیم. آل اور آل سیم ہے. یہ دیکھیں فرو آیت نمایت, ان دونوں میں 1 2 3, اگر ہم اس کو یوں لکھتے, آپ کی سہولت کے لیے میں لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس کو یوں لکھتے ال, ٹھیک ہے, سال, دونوں تقریباً وزن بھی سیم ہے اور الفاظ کی تعداد بھی سیم ہے, حروف کی تعداد بھی سیم ہے. اس میں بھی 3 ہے, اس میں بھی 3 ہے. ٹھیک ہے. نیچے والا دیکھیں, یت ہے یہ دیکھیں یہ والا تو برابر ہے, آیت اور مایت برابر ہے, لیکن اس میں 2 حروف ہے, اس میں 4 حروف ہے. ٹھیک ہے. تو آخری حروف تو سیم ہے, لیکن ایک میں کچھ حروف زیادہ ہے, ان میں برابر ہے, اور آخری حرف بھی سیم ہے. اس میں آخری حرف تو سیم ہے, وزن بھی سیم ہے, لیکن اس میں کچھ حروف زیادہ ہے, اس میں کچھ کم ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے میں دیکھیں عمر حمزہ او رے, عمر اور مال, تینوں میں ایک کانسوننٹ, ایک واول اور ایک کانسوننٹ ہے. ٹھیک ہے. 3 ہے, 3 حرف ہے نا اس میں. عمر میں عین میم رے, مال میں میم الف لام. تعداد تو برابر ہے, لیکن
आखिरी हुरूफ बराबर नहीं है। वजन तो ठीक है, दोनों में तीन तीन हर्फ है, लेकिन आखिरी हर्फ सेम नहीं है। तो हमारे पास जब हम सच का मुतालिया करते हैं तो सच में हम तीन चीजें देखते हैं। सच से मुराद क्या है? सच से मुराद यकसानी दो वाजे दरवाज या वाजहा या पायानी वजन या हर्दु या आधा, यानी तीन चीजें हमें देखने की जरूरत है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज में आखिरी हुरूफ, आखिरी हर्फ या आखिरी हुरूफ यकसान हो और वजन भी यकसान हो, या ये है कि कोई एक यकसानियत हो। यानी तीन उसूल है, यानी तीन फार्मूला है। यकसानिय हुरूफ पायानी, इसके साथ वजन सेम हो, एक हो गया। दूसरा क्या है? यकसानिय हुरूफ पायानी लेकिन वजन सेम ना हो, ठीक है, वजन मुख्तलिफ हो, वजन एक ना हो, ठीक है। क्या हो सकता है? यकसानिय वजन एक जैसे हो, ठीक है, लेकिन हुरूफ यकसान ना हो, ठीक है। यकसानी है हुरूफ पायानी यकसान ना बाशा। तो ये तीन तरह से हम सजा को देख सकते हैं। सजा से मुराद क्या हुआ? सजा से मुराद आराय साच दर कलामी दीदे मिशवात के हद अकल दो जुमले बाशा, यानी ये हमेशा सजा आपको हमेशा दो जुमलों में देखा जा सकता है, ठीक है। जीरा साजहा बाया दर पायान जुमले, ये दर पायान दो जुमले किया या ता आराय ये सच आफरीद शब्द। सच का दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर इस्तेमाल नसर में होता है, शायरी में कम होता है। अगर शायरी में हो तो हम उसे काफिया ये दरूनी कहते हैं, काफिया ये दरूनी कहते हैं। तो तीन चीज़ें आप देख लीजिएगा साजा को चेक करने के लिए कि वज़न और आखिरी हुरूफ दोनों सेम हो, तो ये एक तरीका है। दूसरी बात यह है कि आखिरी हुरूफ तो सेम हो लेकिन वज़न एक ना हो, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? वज़न तो एक हो लेकिन आखिरी हुरूफ सेम ना हो। तो ये तीन सूरत हाल है, ठीक है। तो ये तीन सूरत हाल है, इसको आपको ज़्यादा पहचानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर याद रख लीजिएगा, इतना काफ़ी है, याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। तो लेकिन ये ज़्यादातर जैसे आपको अभी बताया कि ज़्यादातर नसर में इस्तेमाल होता है, नसर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इनकी अनवा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, सजा की इसमें अगली इस क्लास में हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप सजा को पहचान लें, सजा को पहचान लें। यानी इस जुमले में देख लीजिएगा, दर जुमले हा ये ज़ीर सज निशानदही, इन जुमलों को पढ़ें और इसमें किन अल्फाज में सज का इस्तेमाल हुआ है वो आप मेंशन करें, ठीक है। चले पढ़े। इलाही अगर बेहिश्त चून चश्म चरागस, बीदीदार तू दर्द दागस। बताएं कौन से अल्फाज में आपको लग रहा है कि वजन सेम है, में वजन में कमी बेशी है? देखें बताएं सर सजा के अल्फाज में आपको नजर आ रहा है? जी चिराग होता। वेरी गुड, वेरी गुड। चिराग और दाग, वेरी गुड। इसमें दोनों सेम है लेकिन इसमें चे ज्यादा है, बाकी राग और दाग बिल्कुल बराबर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा चश्म और दर्द, वजन तो बराबर है, चश्म और दर्द का वजन बराबर है। वजन कैसे बराबर है दोनों में? आप देख लीजिएगा कि है, यानी फिर एक कॉन्सोनेंट है, एक वावेल है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर एक वावेल है। कॉन्सोनेंट
ٹھیک ہے, یہ آپ ساؤنڈ کو بند کر رکھ دیجیے گا فی الحال. تو یہ چشم میں اور درد میں, چراغ میں اور داغ میں سج موجود ہے. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ. ہر چیز زود برایت دیر نہ پایت. آپ سمینا بتائیں کہ اس میں کن الفاظ میں آپ کو سجا نظر آ رہا ہے؟ جی, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برایت نپایت اور نپایت میں. بر آیت ناپایت اس میں ایک حرف زیادہ ہے, اس میں ایک کم ہے, باقی وزن دونوں کا آخری حروف برابر ہے. زود اور دیر میں بھی یہی ہے, وزن تو برابر ہے لیکن آخری حروف سیم نہیں ہے. یعنی بر آیت اور نپایت میں آخری حروف سیم ہے, وزن سیم نہیں ہے. زود اور دیر میں وزن برابر ہے لیکن آخری حروف سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, چل. ظالمی را حکایت کنن کی حیزم درویشان را خریدی به و توانداران را دادی به طرح. اس میں کن الفاظ میں آپ کو لگتا ہے کہ سج کا استعمال ہوا ہے؟ سر حیف اور حیف اور طرح میں. حیف اور طرح میں یہ دونوں الفاظ ہم وزن تو ہے لیکن آخری حروف سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آخری حروف سیم نہیں ہے. چلے. ان کی پر دینار دسترس ندارت در ہمیں دنیا کس ندارت. کن الفاظ ندارت آپ کو لگتا ہے؟ جی, ندارت اور دنیا. ندارت تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے. دس سر دسترس اور کس دسترس اور دنیا. کس. دست رس اور کس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ زیادہ ہے, باقی حروف سیم ہے. ٹھیک ہے, کس اور رس تو برابر ہو گیا لیکن اس میں دست کا اضافہ ہے, دست اضافہ ہے. چلے یہ والا پڑھ لیں. نیک بخت آن کی خورد و کیش و بدبخت آن کی مرد و ہش. خورد مرد, کشت ہشت, لگ نا خورد جی اور مرد وزن سیم ہے نا, جی اور آخری حرف بھی سیم ہے. اسی طرح سے کیش اور ہیش, ان دونوں میں تو بالکل برابر ہے, سب کچھ برابر ہے, حروف بھی برابر ہے, وزن بھی برابر ہے اور آخری حرف بھی برابر ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں سج, اور سج کی مختلف 3 قسمیں ہیں. سج کی 3 قسمیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتا دیں گے سج کی قسمیں. ٹھیک ہے, اگلی کلاس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے. اور آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے.